عربی میں ایک لفظ ہے کثیر. کثیر زیادہ کو کہتے ہیں. قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ کثیر ہے. جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے، سفید کا اپوزٹ بلیک ہے، کالا ہے. یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں. قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے. تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں. کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے. اچھا، اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے، مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کے آ گئے. ایک طرف 10 روپے ہے، یہ قلیل ہے. 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے. لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اکثر. کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے. اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی. وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں. 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے. وہ اکثر ہو گیا. اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے. ایک ہے کثیر، اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر. یہ 3 جملے تو یاد رکھو مسلمانوں. 3 باتیں تو یاد رکھو: کثیر، اکثر اور کوثر. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا، کتنا دیا، اسی سے آپ اندازہ کر لیں. یہ پوری جو کائنات ہے، یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ پوری روئے زمین، اس پر موجود پورے سمندر، اس پر موجود تمام درخت، اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور، اس پر موجود تمام جنات، بلکہ فرشتے، ملائکہ، یہ پوری جو دنیا ہے، پوری دنیا، اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے. کیڑے مکوڑے الگ، چرند و پرند الگ، جانور الگ، بہائم الگ، سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ، جنات کی بے انتہا تعداد الگ، یاجوج ماجوج کی کثرت الگ، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ، ملائکہ، فرشتے، یہ تمام مخلوقات الگ. ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے. کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے. اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے، ہم بھی قلیل ہیں. پوری روئے زمین آ گئی، یہ بھی قلیل ہے. یہ سارے آسمان آ گئے، یہ بھی قلیل ہے. یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے، یہ قلیل ہے. اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے. کیا ہے؟ قلیل ہے. اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے، اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے، اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے. اے محبوب، ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا، اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا، اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا. اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ شان مصطفیٰ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک، آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے، اور حسن یوسف ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی. اور پھر اخیر میں شاعر کہتا ہے وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی. اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
शान आज़मत में चंद मिसालें अर्ज करते हुए आगे बढ़ूंगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सफ़ीउल्लाह का खिताब दिया, वह अल्लाह के सफ़ी हैं। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम कसरत बुका में मशहूर थे, यानी आप कसरत से रोया करते थे। काफ़ी सालों तक आपने गिरिया वजारी की और ये कसरत बुका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता की गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नजीयुल्लाह के खिताब से सरफराज हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नजाबत आपको दी गई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने नजी भी बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील कहा, वो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलील हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह बनाया। जो उन नबियों को सिफ़ात दी गई वो तमाम तर सिफ़ात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में अता की गई। वो तमाम खूबियाँ जो अल्लाह ताला ने पिछले अंबिया को दी वो हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। अब चंद मिसालें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक है मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम, इनके वाक़यात अक्सर सुनाए जाते हैं और सुनते भी हैं आप। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक बात मैं अर्ज करता हूँ। आप कोहे तूर पर जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुझे खुले आंखों देखना चाहता हूँ। कुरान पाक में है, रब्बी अरिनी, ए अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा दे। और अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, लन तरानी, ए मूसा तू हरगिज मुझे नहीं देख सकेगा। बार बार मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो रब ताला ने फिर किस अंदाज में बुलाया, फखलअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, ए मूसा अपनी चप्पलें उतार दें, अपने नालैन उतार दें और कोहे तूर पर आए। कोहे तूर मिस्र की वादी सीना में मौजूद एक पहाड़ी का नाम है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर चढ़ते हैं वहां पर हुक्म क्या होता है, करीब मौजूद एक दूसरी पहाड़ी पर एक दरख्त है, उस दरख्त पर आप देखते रहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त पर देखते रहे। रब ताला ने अपनी ज़ाते मुबारका की तजल्लियात में से सुई के नाके से भी कम हल्की तजल्ली उस दरख्त पर नाजिल फरमाई। और रिवायात ये बताती हैं, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, अल्लाह ताला ने जब उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली का इजहार फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा करके गिर गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम गश खा करके गिर गए और पूरा पहाड़ जल करके राख हुआ। आज भी वो पहाड़ जला हुआ मौजूद है, हमने देखा है। और उस दरख्त का साया हर पत्थर पर पड़ गया। पत्थर को 100 टुकड़े करें तब भी उस दरख्त का साया उस पत्थर पर आज भी नजर आता है। ये था सुई के नाके के बराबर हल्की तजल्ली जो रब्बे ज़ुल जलाल ने कोहे तूर पर नाजिल फरमाई। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, आप नालैन उतार करके आए और फिर बहुत हल्की तजल्ली दिखाई गई। इतना ही देखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुले आंखों से नहीं देखे, अभी पलक झपकते हुए ही आपने देखा था और हालत ये हो गई। अब सुनिए, वापस मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम रूए जमीन पर तशरीफ लाते हैं। जब आप अपनी कौम के पास आते हैं, फरमाया गया अगर कोई आंखों में आंखें डालकर मूसा अलैहिस्सलाम को देख लेता तो उसकी आंखें चली जाती थी। आंखों में इतना नूर था, इतना जलाल था। और फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहों की तासीर और दूरबीनी का आलम यह था कि निहायत ही सख्त तरीन रात, काले अंधेरे के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3 मील दूर, यानी तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर, अगर रात के वक्त किसी काले पत्थर पर काली चींटी रेंग रही हो, मूसा अलैहिस्सलाम उसे आसानी से देख लिया करते थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम 3 मील दूर रात के वक्त पत्थर पर रेंगने वाली काली चींटी को देख लिया करते थे। ये किस बात का कमाल था, कोहे तूर पर जो हल्की सी तजल्ली आपने देखी थी, ये शान मूसा है। अब आओ 26 रजब की वो तारीख याद करो जब शबे मेराज होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया जाता है। किस शान से जिब्राइल को उतारा गया और हुक्म दिया गया, ए जिब्राइल जाओ अपनी पेशानी को मुस्तफ़ा के ठंडे मुस्तफ़ा के तलवों से लगाओ। और उनकी पेशानी की ठंडक पाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फिर कहा गया, या रसूल अल्लाह, आसमानों पर आपको बुलाया जा रहा है और रब्बे ज़ुल जलाल आपको अपने कुर्ब की मंजिलें अता करता है।
حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان سے گئے، اس طرح سے نہیں کہ آپ کو چپل اتارنے کا حکم آیا ہو، آپ سے کہا گیا ہو کہ نالین اتاریں، بلکہ یوں حکم ہوا کہ آپ کے لیے براق سواری بھی بھیجی گئی اور پھر اس پر بٹھایا بھی گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں پہلے لے جایا گیا، زمزم سے آپ کے سینے مبارکہ کو دھویا گیا، اس کے بعد بیت المقدس کی سرزمین پر لایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ تو جس وقت میرے آقا تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں صفوں میں موجود تھے، سب نے میرے آقا کا استقبال کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے مصلی امامت پر تشریف لے گئے اور انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی۔ وہ جو نماز تھی وہ اللہ بہتر جانے۔ میرے عزیزو، نماز کے بعد ہر نبی نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا، میرے آقا کی تعریف بیان کی، اور یہاں ہونے کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، 7واں آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا پہنچے، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، سب کے نظارے کیے، اور اس کے بعد وہ مقام بھی آیا جہاں جبرائیل بھی آگے جانے سے منع کرنے لگے، اب میرا مقام نہیں ہے، آپ جائیں میرے مصطفیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکان کا بھی سفر طے کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، 2 ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، پوچھو رسول پاک نے کس شان سے دیکھا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعرہ تکبیر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کو حاضری دی اور ذات الہی کو دیکھا، اس انداز سے دیکھا کہ قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغا، نہ آپ کی پلک جھپکی، نہ آپ نے آنکھ بند کیا، بلکہ ذات الہی کو پورے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور جتنا دیکھا وہ اللہ بہتر جانے، میرے مصطفیٰ جانے۔ واپس جب تشریف لائے، ایک بار نہیں 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا تھا، آپ کو واقعہ معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ معراج کے واقعے میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے واپس آئے، اے مسلمانوں، اب میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر ایک ہلکی تجلی رب ذوالجلال کی دیکھی جو سوئی کے ناکے سے بھی کم تھی، اور اتنا دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور رات کے وقت کسی پتھر پر رینگنے والی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا، جنہوں نے تجلی نہیں، کوئی ذرہ نہیں، بلکہ پورے ذات خداوندی کو دیکھا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ کر کے واپس جب میرے آقا تشریف لائے، اب مجھے بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ کیا کوئی ذرہ چھپا ہوگا میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے؟ کیا کوئی تنکا چھپا ہوگا میرے آقا کی نگاہوں سے؟ انہی نگاہوں کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں کہا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور واپس بھی آئے۔ اب یہاں لگے ہاتھوں ایک بات، معراج کا سما تو ہے نہیں، لیکن ہے میلاد مصطفیٰ۔ ہم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، در حقیقت ہم اپنی قسمت کو بلند کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، لوگ جب یہ واقعہ سنتے ہیں کہ میرے آقا حرم کعبہ میں گئے، پھر وہاں سے بیت المقدس گئے، 1,24,000 انبیاء کی امامت کی، اکثر انبیاء نے اس میں حضور کی شان میں خطبے پڑھے، پہلے آسمان کا سفر، دوسرے آسمان کا سفر، 2 آسمانوں کے بیچ میں جو سفر ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال کی مسافت کا، 7 آسمانوں کا سفر، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، ان سب کا نظارہ کرنا، اور پھر ذات خداوندی کو دیکھ کر واپس آنا۔ لیکن کمال اس بات کا ہے کہ جب سنی بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ بستر زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم،
یہی تو ہم کہتے ہیں نا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک گئے بھی آئے بھی، لیکن وقت کتنا لگا؟ 1 منٹ کا بھی وقت نہیں تھا۔ اب جو فلسفی ہے، جو عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ کہتا ہے میاں یہ تو آپ پھینکم پھاک کر رہے ہوں گے، ایسی باتیں اڑا رہے ہوں گے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، پہلے تو میں ان کو عقلی جواب یہ دوں گا، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے بھی اگر کوئی یہ کہتا کہ میں ممبئی سے جے پور 2 گھنٹے میں آ گیا، تب بھی لوگ اس کو بیوقوف کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، کیونکہ پلین نہیں تھے، ہوائی جہاز کا وجود نہیں تھا۔ لیکن آج اگر کہہ دیں گے تو مان لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، 1400 سال پہلے جو میرے مصطفیٰ کا سفر ہوا ہے، وہ آج تک کے لوگوں کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سفر در حقیقت معجزہ ہے، اور نور نور سے ملنے جا رہا ہے، تو یہاں مسافت کس بات کی؟ میرے عزیزوں، اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں توجہ سے سنیں کہ کیسے حضور گئے بھی آئے بھی، اور کائنات کا وقت اتنا ہی رہا، کائنات میں اتنا ہی وقت تھا، 1 منٹ کا بھی وقت نہیں لگا۔ بستر بھی گرم تھا، دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی، جس سے آپ وضو فرما کر گئے تھے اس سے قطرے بھی ابھی ٹپک رہے تھے۔ اتنے شارٹ پیریڈ میں اتنا لمبا سفر کیسے ممکن؟ کسی دانشور نے بڑے اچھے انداز میں ایک مثال سے سمجھایا تھا، آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی وال کلاک ہو، گھڑی ہو، آپ دیکھیں گھڑی 2 سوئیوں سے چلتی رہتی ہے، کبھی اس میں 1 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے۔ آپ ایک کام کرنا، جب گھڑی میں 12 بج جائیں تو اس کو اٹھا لینا دیوار سے، اور اس کے پیچھے سے اس کے سیل نکال دیں، اس کی بیٹری نکال دیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس رکھیں، گھنٹہ بھر، 2 گھنٹے بھر، 3 گھنٹے بھر، 4 گھنٹے بھر، 6 گھنٹے تک آپ اس سیل کو، بیٹری کو اپنے پاس رکھنا۔ 6 گھنٹے کے بعد اس گھڑی میں واپس سیل ڈال دیجئے، واپس بیٹری لگا دیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 12 بجے تھے جب گھڑی میں، تب آپ نے سیل نکال لیا تھا، بیٹری نکال لیا تھا۔ اب جب 6 گھنٹے کے بعد بیٹری دوبارہ ڈالیں گے، مجھے بتاؤ شام کے 6 بجے سے گھڑی چلے گی یا 12 بجے سے چلے گی؟ سب کو پتا ہے 12 بجے سے ہی چلے گی۔ 6 گھنٹے یہ آف تھی، اس لیے کہ بیٹری نکال لی گئی تھی، سیل نکال لیا گیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ مثال تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جس طرح گھڑی کی سوئیاں بیٹری نکالنے سے رک جاتی ہے، جب معراج کی شب تھی، مولا رب ذوالجلال نے جانے کائنات محمد الرسول اللہ کو کائنات سے بلند کر دیا تھا، اور اس کائنات سے اپنے دربار میں بلایا تھا، تو جو نظام یہاں تھا وہ جہاں کا تھا وہیں رک گیا۔ اس لیے کہ ہمارا یقین تو یہ ہے، یہ کائنات پوری رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی ہے، میرے آقا کے صدقے میں بنائی ہے۔ اس کی سوئیاں جو کائنات کی چلتی ہیں، وہ مصطفیٰ کی شان سے چلتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلتی ہیں۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب نہ اس روئے زمین پر تھے اور نہ اس کائنات میں تھے، وہ آسمانوں پر گئے۔ اب ہمیں پتہ نہیں 500 سال کے لیے گئے تھے یا 5000 سال کے لیے گئے تھے یا 5 لاکھ سال کے لیے گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ جب وہ جانے کائنات واپس تشریف لائے تو اس کائنات کا ٹائم اور وقت جہاں رکا تھا واپس وہیں سے چلنے لگ گیا۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ جاؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، مقصد کائنات ہیں۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہیں۔ اقبال نے کیا بہتر انداز میں اس کو یوں اپنے اشعار میں ترتیب دیتے ہوئے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، موج میں بحر کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔
وہ میرے مصطفیٰ کا نام ہی تو ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہم آگے کہتے ہیں صفی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے نجی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ایک بات یاد رکھنا, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماوس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی. اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, اسی کا نام دین ہے. اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے. حضور پاک اصل کائنات, جانے کائنات, روح کائنات. اب میرے آقا کی ایک شان اور بھی بیان کر دوں.